اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 45 سے آج انشاءاللہ بات ہوگی۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے جو پچھلی آیتوں سے جڑا ہوا ہے۔ پچھلی آیت میں کیا بتایا گیا تھا کہ خاشعین، خشوع جو ہے لفظ سے آتا ہے، اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیے خاشعین کون ہوں گے، اس آیت میں بتا دیا گیا، اور اس سے پہلے اس کی کوالٹی بتائی گئی کہ اور تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، اور وہ بڑی دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ یہ ان کی کوالٹی بتائی گئی، اور یہاں بتایا گیا کہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے روبرو ہونے والے ہیں، جو اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ملاقو، اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو خشوع کب آتا ہے؟ جب اس چیز کا یقین ہو جائے کہ ہم اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ تو صحابہ سب کو یقین تھا، اور اس یقین کے وجہ سے وہ کیا کرتے تھے؟ جب وہ نماز پڑھنے کو آتے تھے، صلاح کو آتے تھے، تو بہت سارے صحابہ تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ کچھ تو کبھی کبھی بے ہوش بھی ہو گئے۔ کیوں؟ کوئی کمزوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کا یقین اتنا تھا اللہ پہ، اور دوسری چیز کیا کہ صلاح اللہ سے رشتہ ہے، اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے والے، وہ ایسا محسوس کرتے کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا تھا وہ کام تو انہوں نے کیا ہی نہیں، اس کے وجہ سے اس میں سے کچھ کام چھوٹ گیا، اس کے وجہ سے وہ گھبراتے تھے، یا ان سے کوئی چوک ہو گیا یا کچھ غلطی ہو گئی، اس کے وجہ سے وہ بہت گھبراتے تھے۔ تو اتنا یقین تھا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو اس طرح کا یقین عطا فرمائے، تاکہ ہم کو یقین ہو جائے کہ ہم یقیناً طور پہ اللہ سے ملنے والے ہیں، اور ہماری زندگی میں، ہمارے نماز میں خشوع آ جائے۔ آمین۔ تو یہاں پر دیکھیے الفاظ کچھ اس طرح سے ہے، جو ظن لفظ ہے، یظنون میں سے ظن لفظ، اس کا دو مطلب نکلتا ہے۔ عرب کے زمانے میں عرب لغت کو اس کو لغت الابداد بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ورڈ کا دو میننگ نکل سکتا ہے۔ تو اب کون سا میننگ صحیح ہے وہ ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کے حساب سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ اگر اس کا غلط مطلب نکالا جائے تو یہی قرآن ہم کو شروع میں بتایا کہ قرآن سے لوگ غلط بھی سمجھ سکتے ہیں اگر وہ صحیح سے نہیں سمجھے۔ تو ظن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بنا کوئی ثبوت کے کسی چیز کو مان لینا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بہت پکا ہو اور اس کو پوری طرح سے یقین ہو۔ یہ دونوں الٹا معلوم ہوتا ہے۔ ایک تو بنا ثبوت کے کسی چیز کو مان لینا، ایزیوم کرنا، اور دوسری طرف کیا ہے، ایک دم شیور ہو جانا، ایک دم پکا ہو جانا، پورا ایک دم اسٹرانگ کنوکشن کے ساتھ، ایک دم پکا یقین کے ساتھ۔ یہ دونوں الٹا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عرب لغت الابداد کہا جاتا ہے، مطلب لینگویج آف اپوزٹ، الٹا بھاشا۔ کیوں ایسا؟ اب یہ دیکھیے، اور ایک جیسے ورڈ ہے، عرب لوگ کیا ہے، ریگستان میں رہتے، اور ریگستان کو اصل میں کہا جاتا ہے، مانا جاتا ہے کہ وہ مردہ ہے، مردار مانا جاتا ہے، لیکن وہ وہاں پر رہتے، اور اس لیے اب دیکھیے حیا مطلب ہوتا ہے لائف، حیا پڑھتے ہیں، حیا علی الصلاۃ، اس میں آتا ہے، یہاں پر حیا لائف کا مطلب ہے زندگی۔ اب دیکھیے سانپ کو جو موت سے اس کا تعلق کہا جاتا ہے، وہ ریپرزینٹ کرتا ہے موت کو، لیکن عرب لوگ اس کو کیا نام دیتے تھے؟ حیا۔ جبکہ ایک ڈیڈ ڈیزرٹ، ایک ریگستان میں جس کو ڈیڈ مانا جاتا ہے، وہاں کوئی زندگی نہیں، کچھ نہیں، لیکن وہاں پر جو سانپ ہوتا ہے اس کو حیا لائف کہتے ہیں۔ تو اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ عرب کے کچھ ورڈز ایسے ہیں نا جن کا ایک ہی ساتھ دو مطلب نکلتا ہے۔ تو کون سا مطلب کہاں فٹ ہوتا ہے وہ ہم آیات پڑھتے ہیں تب ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے بعد اگلا ورڈ ہے ملاق۔ ملاق جو آتا ہے لقا سے، لقا مطلب کسی سے فیس ٹو فیس ملنا، اور یہ پرماننٹ ناؤن فارم میں ہے، ناؤن مطلب سنگیا فارم میں ہے۔ تو ہم کسی سے جب فیس ٹو فیس، آمنے سامنے ملتے ہیں،
اس کو ملاق کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو ملنے کا ہے وَأَنَّ إِلَيْهِ راجعون، کہ یہ لوگ ایک دم پکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں گے اور ملیں گے۔ تو یہ چیز جب ہوتا ہے تب اس سے خوشو آتا ہے۔ اب اس کے بعد والی آیت جو ہے پھر سے دیکھیے گا، جس کو اینکرز کہتے ہیں، مطلب ریپیٹ ہونے والی باتیں۔ اور ریپیٹ ہونے والی باتیں جب قرآن میں آتی ہے، کوئی بھی ورڈ یا کوئی بھی آیت ریپیٹ ہوتا ہے تو وہ پچھلی بات سے اس کا کنیکشن ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب، تم میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی سارے عالمین، سارے زمانے والوں کو پر، ہر طرح کے لوگ، ہر دور کے لوگ، ان سب پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی۔ تو پہلا بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے اس سے پہلے شروع ہوا تھا آیت نمبر 40 میں، آپ دیکھیے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم، اس طرح سے شروع ہوا۔ یہاں پر اب الگ اسپیشل زور کیا دیا گیا ہے کہ وانی فضلتکم علی العالمین، کہ ہم نے خاص کر اور بہت اسپیشل، بہت زیادہ تم پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو فضیلت کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ اللہ کا فضل کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں اگر ایک چیز چاہیے، جیسے ہمیں صرف ایک گلاس پانی چاہیے تو اس کے ساتھ ہم کو بہترین کھانا بھی مل جائے، تو یہ ہے فضل۔ ہم ایک چیز مانگتے ہیں ہم کو 2 مل جاتا ہے، یا ایک چیز مانگتے ہیں ہم کو 3 مل جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے نبیوں کا معاملہ کیا تھا، بنی اسرائیل کا معاملہ کیا تھا؟ ان کو صرف دین نہیں دیا گیا تھا، صرف کتاب نہیں دیا گیا تھا، ایک نبی نہیں دیا گیا تھا، ان کو لگاتار سلسلہ وار بہت سارے نبیوں کو دیا گیا، بہت سارے نبی ان کے پاس آئے، ہر دور میں نبی آئے۔ جیسے کہ دادا ہے تو بیٹے کے دور میں آئے نبی، پوتے کے دور میں آئے نبی، اس طرح سے سلسلہ لگ بھگ چلتا رہا۔ تو یہ اس سے بڑا فضل اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فضل کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز جب ہم مانگتے ہیں اس سے ہم کو کئی زیادہ بڑھ کے چیزیں ملتی ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، بن مانگے ہم کو ضرورت سے زیادہ بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہی چیز بتایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے پھر سے اس چیز کو دہرا رہا ہے اور دہرا کے بتا رہا ہے کہ کتنی نعمت کی، کتنا فضل تم پر کیا۔ تو ان سب چیز کو بھولو مت اور تم لوٹ آؤ اللہ کے طرف، مان لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو اور دین اسلام میں۔ وہ بھی مسلمان تھے، اسرائیلی مسلمان، لیکن اب ان کو ایک بھٹکا ہوا مسلمان سے اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں کہ صحیح مسلمان ہو جاؤ۔ یہی چیز یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اور دیکھیے گا بیان جو ہے نا، بیان کا کنیکشن ایک دوسرے سے ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ خشوع کا کنیکشن تھا، اس سے ہر آیت کا دوسری آیت سے کنیکشن ہے۔ تو یہی چیز جب ہم سب پڑھتے ہیں تو ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس آیت میں عالمین جو ہم شروع میں بھی پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ میں، ٹھیک ہے، عالمین کا یہاں پر مطلب دونوں جہان، بہت ساری جہان ہیں، صرف ایک جہان نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے دیش جو گزر چکے، بہت سارے لوگ جو گزر چکے، ٹھیک ہے، بہت سارے جو حیات والے ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو، سارے جنریشنز، جتنی جنریشنز گزر چکے وہ سب کو عالمین کہا جاتا ہے۔ لیکن خاص کر عالمین لفظ استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ عالمین لفظ استعمال ہوتا ہے عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، جیسے جن اور انسان، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نہیں تو دوسرا ورڈ بھی ہے عربی میں الاوالیم، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت ساری دنیائیں، الاوالیم، لیکن الاوالیم نہیں یوز ہو کے عالمین استعمال ہوا۔ تو اسی لیے قرآن میں جو ورڈ یوز ہوتا ہے نا، جو کلمہ یوز ہوتا ہے، وہ اپنے آپ میں خاص ہوتا ہے، اس کا دوسرا بدل نہیں ہے، اس کے جگہ پہ دوسرا ورڈ فٹ ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی ایک خاصیت ہوتی ہے جس سے ہم لینگویج کو بہت اچھی طرح سے، قرآن کے بھاشا کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد والے آیت میں کیا ہے؟ دیکھیے وَاتَّقُوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا
युखज़ु मिन्हा अदलुम वला हुम युनसरून। तो ये जो आयत है इसमें स्टार्ट ही हो रहा है तकवा से, वत्तकू। अब अल्लाह ताला यहाँ ज़ोर दे रहे हैं, बनी इसराइल को और मुसलमानों को भी ज़ोर दे रहे हैं। किस चीज़ से? तो अच्छा तुमको पूरा यकीन है। किसको यकीन था? मुसलमानों को यकीन था, पूरा यकीन, कि वो पूरा यकीन रखते थे कि वो अल्लाह से मुलाकात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि उस दिन से डरो। अब बनी इसराइल को इस चीज़ का यकीन नहीं था, बनी इसराइल इस चीज़ से फिर चुके थे कि अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है, और बहुत सारे उनका उल्टा सीधा ख्यालात उनके दिमाग में आया था। इसलिए अल्लाह ताला ज़ोर दे रहे हैं कि उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स किसी का कुछ बदला ना देगा, कोई शफात नहीं होगा, ठीक है, और ना कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, और ना उससे कोई मुआवज़ा लिया जाएगा, और ना उनकी मदद की जाएगी। यहाँ पर जो शफात का मतलब है ना, शफात का मतलब बहुत ज़्यादा इससे गलत फहमी ली गई है, लेकिन यहाँ पर इसको हम इस वक्त इसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि शफात किसे कहते हैं। ये हम समझेंगे आयतुल कुर्सी में। जब हम आयतुल कुर्सी में पहुँचेंगे सूरह बकरा की, तब वहाँ पर डिटेल में हम लोग शफात किसे कहते हैं, और आयतुल कुर्सी एकदम क्लियर कर देता है कि शफात किसे कहते हैं। वहाँ पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद क्या है, वला हुम यंसरून, जो नस्र लफ्ज़ से आता है युनसरून। तो नस्र क्या होता है? नस्र कोई छोटा आम मदद नहीं होता है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मदद है। नस्र अल्लाह की बहुत बड़ी मदद है, तो ये कोई छोटी मोटी मदद नहीं है। इसीलिए कोई इस तरह का मदद क़यामत में नहीं कर पाएगा, क्योंकि क़यामत में अगर कोई किसी का मदद कर पाएगा तो उसके लिए बहुत बड़ी मदद होगी। उसको अगर ज़रा सा भी किसी अज़ाब से बचा लिया जाएगा तो उसके लिए बहुत बड़ी मदद होगी, क्योंकि वो हमेशा के लिए उस अज़ाब से बच जाएगा, छोटी मदद नहीं होगी। इसीलिए ये लफ्ज़ नस्र से आया। आप देखिए इसके बाद क्या हो रहा है, आयत नंबर 49 से आयत नंबर 121 तक। जैसे हम लोग 46 से चल रहे थे, 40 से चल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है यहूदियों का कहानी किस्सा शुरू होगा कि उन्होंने क्या क्या किया, और अल्लाह ताला उनके ऊपर अल्लाह ताला ने उनको कैसे बचाया। फिर उसके बाद जाके बचाने के बाद वो कैसे मौजज़ा दिखा के मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनको निजात दिलाई समुंदर पार करके, और फिर उसके बाद जाके वो नए जगह में बसे, कुछ फिर 40 दिन भटकते रहे, और क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसके बाद से डिस्कस होगी, इसके बारे में बात होगी। तो इससे पहले हम एक बार थोड़ा सा देखेंगे बनी इसराइल का इतिहास, बनी इसराइल का हिस्ट्री क्या है। ये शुरू होता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ थे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम कनान में रहते थे, ठीक है, कनान में रहते थे। कनान कहाँ पड़ता है? कनान रेड सी और मेसोपोटामिया, मतलब समझ लीजिए कि मिस्र के करीब ही था, लेकिन रेड सी और ग्रेट सी के बीच में वो पड़ता था कनान। इस जगह में रहते थे, और इसे एक बेहतरीन जगह बना दिया गया जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ बसे। तो उसके बाद क्या हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुछ दो औलाद हुए। दो औलाद हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े और इसहाक अलैहिस्सलाम छोटे। तो इसहाक अलैहिस्सलाम से औलाद हुई याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद हुए बहुत सारे, और उनमें है एक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लगभग सबको मालूम होगा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुआं में फेंक दिया जाता है, फिर वहाँ से उन्हें उठा के मिस्र में ले जाके बेच दिया जाता है। फिर वो मिस्र में क्या होता है, लोगों के बीच पलते बढ़ते हैं और दावत करते हैं एक ग़ुलाम के तरह। फिर उन्हें आज़ाद कर दिया जाता है। फिर वो मिस्र का अज़ीज़ बनते हैं। अल अज़ीज़ पढ़ते हैं ना हम लोग, जो जिसको फुल अथॉरिटी हो उसी को अल अज़ीज़ कहते हैं। तो मिस्र के अज़ीज़ बनते हैं। फिर वहाँ 7 साल का कहत पड़ता है। उस 7 साल में क्या होता है, जब भुखमरी हो जाती है तो आप देखते हैं कि लोग खाने पीने के लिए अपना जगह, अपना ज़मीन भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मतलब मिस्र के हुकूमत के अंदर दे देते हैं, और अपना सोना चांदी वगैरह वगैरह ये सब चीज़ भी देते हैं। यहाँ तक कि ख़ुद भी ग़ुलाम बनने को तैयार हो जाते हैं खाने पीने के लिए।
تو آپ یاد کریں، ہم اگر یاد کریں تو اس کا کنیکشن کہاں جاتا ہے؟ اس کا کنیکشن جاتا ہے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے، کیونکہ انسان کی اصل آزمائش جو ہے نا شروع کھانے پینے سے ہی ہوئی، اور کھانا پینا یہاں مراد ایک لالچ ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو بھی کہا تھا کہ ہادی شجرہ، اس پیڑ کے طرف مت جانا، اس پیڑ کے قریب مت جانا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قریب ہی مت جانا، کوئی سی برائی چیز ہوتا ہے اس کے قریب ہی نہیں جانا چاہیے، اگر تم قریب جاؤ گے تو پھر پھنس جاؤ گے۔ اور ہوا کیا؟ یہی ہوا، شیطان کیا کرتا ہے، جو چیز جتنا برا ہوتا ہے، جو چیز ہمارے لیے منع ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، اس کی طرف اور انسان کو وسوسہ کے ذریعے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی اسی طرح سے شیطان کام کرتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اس طرح سے حکومت میں آتے ہیں مصر میں، اور وہاں کا وہ راجہ بنتے ہیں، عزیز بنتے ہیں، اور پورا حکومت ان کا پھیل جاتا ہے وہاں پر۔ اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام کے گزرنے کے بعد، سب سے پہلا بات تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہاں پر ایک بحر یوسف، آج بھی بحر یوسف وہاں پر موجود ہے ایجپٹ میں، جو قحط کے وقت بنایا گیا تھا، آج بھی وہ بحر یوسف موجود ہے۔ اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام تھے باہر سے، کہاں سے؟ وہ کنعان سے آئے تھے۔ اب جب کنعان سے آ کے وہ لوگ بس گئے اور حکومت پا گئے، تو لوکل جو لوگ ہیں نا، لوکل لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور یہی چیز ہم کو دکھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سری لنکا میں کیا ہوا؟ سری لنکا میں 10% مسلم کی آبادی ہے، لیکن وہ مسلم بہت رئیس، امیر مسلمانوں میں گنے جاتے ہیں۔ لیکن بدھسٹ، جن کا اصل مذہب ہی شانتی کے طرف یہ ہوتا ہے کہ وہ شانتی کا پرتیک مانے جاتے ہیں، وہ لوگ کبھی اہنسا کے طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن وہ لوگ بھی، کیونکہ یہ مسلم باہر سے آئے ہیں، ان کو کس طرح سے ٹارچر کیا گیا اور کس طرح سے مارا گیا، قتل و غارت کیا گیا سری لنکا میں، یہ ہم جانتے ہیں۔ کچھ اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے گزرنے کے بعد لوکلز کو دھیرے دھیرے، لوکلز جو ہے وہاں کے، وہ باہر والے مانے کنعان والوں کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام تو وہاں بس چکے تھے اپنے پورے فیملی کے ساتھ، ماں باپ بھائی اور سب اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہاں بس چکے تھے۔ لیکن جب ان کے گزرنے کے بعد دھیرے دھیرے کیا ہوا، پھر سے کنعان والوں کو، جو ایجپٹ میں، مصر میں بسے ہوئے تھے، ان کو غلامی کی طرف دھیرے دھیرے دھکیلا گیا، اور اس طرح سے وہ غلام ہو گئے، اور پھر فرعون کے راج میں بہت سارے جو ان کے اپنے تھے وہ راجہ بن گئے، وہاں کے لوکلز میں سے راجہ بن گئے، اور انہوں نے بہت ظلم ڈھایا۔ یہی آیت نمبر 49 سے ہم سمجھیں گے کہ ان کی اولاد کو ذبح کر دیتے تھے، ان کی عورتوں کی بے حرمتی کرتے تھے، یہ سب اس طرح سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے اس سچویشن میں پہنچے۔ اب جو ہے اس سچویشن میں پہنچنے سے پہلے کیا ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہوئیں جس کا قرآن اتنا خلاصہ نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نجات دلایا، بنی اسرائیل کو وہاں سے آزادی دلائی۔ آزادی دلانے کے بعد کیا ہوا، وہ سمندر پار کر کے دوسری جگہ میں چلے گئے، جو جیریکو نام کا ایک شہر تھا، جو بائبل میں بتایا جاتا ہے، اس شہر کے پاس وہ لوگ تھے۔ اور اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھا کہا کہ بس تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، تم بس وہاں گھسو اور تم جیت جاؤ گے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑ لیں۔ تو اس قدر وہ اب نبی کے ساتھ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلتے رہا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، کتاب دینے کے بعد یہ معاملہ چلنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی گزر گئے، اور اس کے بہت ٹائم بعد دیکھتے ہیں جالوت اور طالوت کا قصہ آتا ہے۔ وہاں پر پھر کیا ہوتا ہے، جس شہر میں اس ٹائم گھسنے کے لیے کہا گیا تھا، اب وہ نہیں گھستے، لیکن جب داؤد علیہ السلام کا وقت آتا ہے تو داؤد علیہ السلام کس بہادری کے ساتھ اس وہاں کے راجہ جالوت کو قتل کرتے ہیں۔ ایک سلنگ جس کو بولتے ہیں، گلیل کی طرح ہوتا ہے، جو پتھر باندھ کے وہاں، تو اس میں وہ ماہر تھے، اور پتھر سے پھینک کے مارتے ہیں، اور جالوت کی آنکھ میں لگتا ہے اور وہ گر پڑتا ہے۔ اس طرح سے
दाऊद अलैहिस्सलाम को हुकूमत और हिकमत दोनों अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है। फिर वो पूरा हुकूमत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है, और ये सिलसिला फिर इस तरह से लगातार नबियों का सिलसिला चलते रहता है ईसा अलैहिस्सलाम तक। जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ईसा अलैहिस्सलाम तक ये सिलसिला चलता है। ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी ये लोग बहुत ज़्यादा नाफरमान हो गए, यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने तक आ गए। तो ये किस्सा है यहाँ पर, और ये मामला हम देखते हैं पूरा मामला हो कहाँ किस चीज़ से हो रहा है। इसमें सारा बिगाड़ का प्रॉब्लम अगर हमको दिखता है तो वो है लालच। यही चीज़ आगे हमको देखने को मिलेगा बहुत सारा किताब में। तो सबसे पहला बात है कि इसकी बाद वाली स्टोरी क्या है। इसकी बाद वाली स्टोरी में बताया जा रहा है कि फ़िरौन ज़बह कर देता था उनके औलाद को, और अल्लाह ताला ने उनको नज्जैना, जो ये वर्ड इस्तेमाल करके बताया गया कि अल्लाह ताला उनको बार बार बचाता उनसे। और एक वर्ड होता है अंजैना, जो इसके बाद इस्तेमाल होगा अंजैनाकुम आयत नंबर 50 में। उसमें मतलब एक बार बचाया। कब एक बार बचाया? जब वो समुंदर पार करते हैं तो एक बार बचाया। तो इसमें आयत में हम देखेंगे कि अल्लाह ताला किस मेहरबानी और कितनी रहमत के साथ बनी इसराइल की मदद करते हैं, उनके ऊपर मन और सलवा उतरवाते हैं, और उनको गमाम जो बादल है उस बादल का छाया देते हैं कि ताकि वो धूप से मर ना जाए। नहीं तो उनमें इतनी खासियत नहीं थी कि वो इतने चिलचिलाते धूप में, रेगिस्तान में, जहाँ पर कुछ खाने पीने को नहीं है, वहाँ पर वो टिक पाते। ये अल्लाह ताला का स्पेशल फ़ज़ल था, ख़ास फ़ज़ल था, जिससे वो ज़िंदा रह पाए, वहाँ से सरवाइव कर पाए। तो मन और सलवा उतारा गया। मन और सलवा क्या है? मन एक तरह का जो धान होता है, जो अंदर से बहुत खोखला जैसा होता है, सॉफ्ट होता है। और सलवा क्या है? सलवा बटेर जैसा एक परिंदा होता है जो आसानी से पकड़े जाने वाली है, और वहाँ आज भी सलवा उड़ती है और वहाँ पर बैठती है। और गमाम कहते हैं बादल को। गमाम लफ्ज़ आता है गम से। तो इस गम से, इस मुश्किल से बचाने के लिए गमाम, जो समझ लीजिए कि कोई भी जानवर भी ऐसा माहौल देख के डर जाता था कि बनी इसराइल चल रहा है और उनके ऊपर बादल भी साथ साथ में चल रहा है, और उसी बादल से बिना नुकसान पहुंचाए जाने वाला पानी भी अल्लाह ताला की तरफ से उनको मिलता था पीने को। तो इतना प्यार अल्लाह ताला ने ज़ाहिर किया कि हम तुमको कितना प्यार करते थे और तुम अपने मकसद से फिर गए हो। हमने तुम्हें कितनी बार बचाया मुश्किलों से, और तुम फिर भी मेरा नाशुक्र बनते हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखिए मुसलमानों में भी घुस चुका है, क्योंकि नाशुक्र होना ही सारी बीमारियों का जड़ होता है। तो आगे हम यही सब पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।